التي أبدع الأخلاق والدين، والصلاة والسلام على من قال كنت نبيا وآدم بين الماء والطين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. صدق الله مولانا العظيم. قابل عزت تکریم و احترام حاضرین کرام، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ہم محترم ملک صاحب محمد نجال مرحوم و مقبول کے ایصال ثواب کے لیے منعقدہ اس محفل میں حاضر ہیں۔ ملک صاحب کے ساتھ 20 مرتبہ میری ملاقات ہوئی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ انبیاء کے دور میں بھی وہ انتہائی عاجزی اور انکساری کا مجسمہ ہے۔ ایک عام سے عام بھی آدمی کسی بھی وقت کہیں بھی ان سے ملاقات کر سکتا تھا، اور میرے آقا نے فرمایا طوبی لمن تواضع فی غیر مسکنہ، خوشخبری ہے میرے اس امتی کے لیے کہ جس نے عاجزی اور انکساری کا مجسمہ بن کے اپنی زندگی گزار دی۔ پھر میں نے یہ بھی دیکھا کہ وہ اخلاق حسنہ اللہ نے انہیں عطا فرمائے۔ کسی شخص کے ساتھ کہیں بھی کسی بھی محفل میں میں نے ان کو ناراض ہو کے نہیں دیکھا، اور میرے آقا کا فرمان ہے ان اکرمکم عند اللہ احسنکم اخلاقا، تم میں سے الہ العالمین کے نزدیک بہتر وہ ہے کہ جس کا اخلاق اچھا ہے۔ اور یہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے احب عباد اللہ احسنهم اخلاقا، اللہ رب العزت کو پسندیدہ بندہ وہ ہے کہ جس کا اخلاق اچھا ہے۔ پھر میں نے یہ بھی دیکھا کہ عام سیاسی لیڈرز کے برعکس وہ علماء و مشائخ کے قدردان تھے، انتہائی قدر۔ ہمارے عزیز مظفر صاحب تو مجھے بتا رہے تھے کہ اسپیشل مجھے ایک دن افطاری میں بلایا، میں نے کہا کہ آپ کو کوئی نہیں آیا، پھر آپ نے مجھے بلایا، انہوں نے کہا کہ میں نے بحیثیت عالم آپ کو افطاری کے لیے نہ بلایا۔ اور پھر میرے والد صاحب بتا رہے ہیں مجھے کہ میرے لیے گروپ کو میٹر لے کے گئے اور مجھے کہا کہ میں یہ سیاست سے بالا تر ہو کے بحیثیت عالم آپ سے محبت رکھتے ہوئے جو آپ کی خدمت میں نہیں آیا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اذا امسیت فلا تنتظر الصباح، اے میری امتی جب بھی تیری زندگی کی شام ہو دوسروں کا یقین نہ رکھ، یہ سوچ کے نکلنا کہ ہو سکتا ہے آج کی شام میری زندگی کی آخری شام ہے۔ فرمایا اذا اصبحت، جب بھی تیری زندگی کی صبح ہو فلا تنتظر المساء، شام کا انتظار نہ کرنا اور یقین نہ رکھنا۔ سوچ کے چلنا کہ ہو سکتا ہے آج کی صبح میری زندگی کی آخری صبح ہو۔ فرمایا خذ من صحتک لمرضک، اس صحت والی زندگی کو مرض سے پہلے غنیمت سمجھ، اعمال صالحہ کر لے، حقوق اللہ ادا کر لے، حقوق العباد ادا کر لے، اس سے پہلے کہ تجھے فالج ہو جائے، تیری ٹانگ فریکچر ہو جائے، تو چارپائی پہ ہمیشہ کے لیے پڑ جائے، اس سے پہلے اعمال صالحہ کر لے۔ اور فرمایا خذ من حیاتک لموتک، اور موت سے پہلے زندگی کو غنیمت سمجھ۔ اس وقت کہ جب موت کا فرشتہ آ جائے اور تو نہ توبہ کر سکے، نہ اعمال صالحہ کر سکے، نہ صدقہ خیرات کر سکے، اس زندگی کو موت سے پہلے غنیمت سمجھ لے۔
اور پھر میں نے پڑھا کہ سکالرز کہتے ہیں کہ مرنے کے قریب جب انسان ہوتا ہے دو چیزیں اس کے سامنے بڑی شدت سے آتی ہیں. ایک اس کی پوری زندگی ریکیپ ہو کے اس کے سامنے آ جاتی ہے کہ 70 سال میں نے کیا کیا کام کیے, ان میں کتنے کام برادری کو خوش کرنے کے لیے تھے, ان میں کتنے کام مساکین کو خوش کرنے کے لیے تھے, ان میں کتنے کام رب الجلال کو خوش کرنے کے لیے تھے. اور دوسری جو سوچ اس کے ذہن میں آتی ہے کہ شخص قریب المرگ ہوتا ہے کہ میں ساری زندگی دوسروں کے لیے جیتا رہا, میں نے اپنے لیے کچھ کیا ہی نہیں. ہر مرنے کے قریب جو پہنچتا ہے وہ سوچتا ہے کہ میں نے زندگی میں جتنے کام کیے میں نے وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کیے, اعلیٰ مکان بنا لوں تاکہ لوگ کہیں اس کی کوٹھی کے مقابلے میں کسی کی کوٹھی نہیں, میں کارخانہ لگا لوں تاکہ لوگ کہیں بڑا امیر آدمی ہے, بڑی قیمتی گاڑی لے لوں تاکہ لوگ کہیں بڑا امیر آدمی ہے. میں نے سب کچھ لوگوں کے دکھانے کے لیے کیا ہے, افسوس میں نے اپنے لیے کچھ بھی نہیں کیا. اور پھر وہ کہتے ہیں انسان زندگی میں سوچتا ہے کاش یہ ڈگری مل جائے پھر میں سیٹ ہو جاؤں گا, کاش میری شادی ہو جائے پھر سیٹ ہو جاؤں گا, کاش اولاد ہو جائے پھر سیٹ ہو جاؤں گا, کاش اولاد کو پڑھا لوں پھر سیٹ ہو جاؤں گا, کاش اولاد کی شادی کر لوں پھر سیٹ ہو جاؤں گا. اسی دوران موت کا پیغام سی اسرائیل آ جاتا ہے, اسے غسل دے کے کفن دے کے جنازہ پڑھ کے قبر میں رکھ دیا جاتا ہے. اوپر کوئی عقلمند کھڑا شخص کہتا ہے اس کے کفن کی بند کھول دو اور اس کا رخ قبلے کی طرف کر دو تاکہ یہ سیٹ ہو جائے. اس وقت انسان جا کے سیٹ ہوتا ہے, اسے اس وقت شعور آتا ہے کہ میں نے ساری زندگی کن حالات میں کن کے لیے بسر کر دی. اور پھر لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جب انسان مرتا ہے 3 تبدیلیاں آتی ہیں. پہلی تبدیلی سے یہ اعلیٰ مکان کو چھوڑ کے قبر اس کا مکان ہوتا ہے, اعلیٰ لباس کو چھوڑ کے کفن اس کا لباس ہوتا ہے, اور ساری آئیڈینٹیٹیز ساری شناختیں کہ ڈاکٹر صاحب تھے, انجینئر تھے, ایڈوکیٹ تھے, منسٹر تھے, گورنر تھے, وزیر اعلیٰ تھے, سب ختم ہو جاتی ہیں اور میت جنازہ لاش اس کا نام رکھ دیا جاتا ہے. پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے, فرمایا ما رأیت منظرا قط فالقبر افزع منہ, فرمایا میرا کلمہ پڑھنے والوں میں نے دنیا میں کوئی ہیبت ناک, خوف ناک, دہشت ناک منظر قبر کے منظر سے بڑھ کے نہیں دیکھا. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صاحبان علم و دانش بیٹھے ہیں, اللہ نے آپ سے وعدہ فرمایا تھا لَيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ, کہ میرے حبیب آپ کی کوئی لغزش ہے نہیں, ہم نے آپ کے صدقے آپ کے پہلوں کی لغزش بھی معاف کر دی ہے, آپ کے بعد میں آنے والوں کی لغزش بھی معاف کر دی ہے. اس مقام میں اعلیٰ کے فائز تھے, ایک جنازے کے ساتھ جاتے ہیں, قبر کے سرانے بیٹھ کے اتنا روتے ہیں کہ قبر بڑھتی تک ہو جاتی ہے. اور حضور فرماتے ہیں کہ اس کی تیاری کرو, اے میرے ماننے والوں اس کی تیاری کرو. حضرت عثمان غنی ذوالنورین جن کو میرے آقا نے کئی بار جنت کی بشارت دی ہے, جس جنازے کے ساتھ جاتے اتنا روتے کہ داڑھی تک ہو جاتی. کسی نے کہا تھا کیوں روتے ہیں, آپ فرماتے کہ میں نے اپنے آقا کے منہ سے سنا ہے قبر آخرت کی منازل میں سے پہلی منزل ہے, جو اس منزل میں کامیاب ہو گیا اگلی منزل اس سے آسان ہوگی, جو جہاں تک میں آ گیا اگلی منزل اس سے بھی مشکل ہوگی. پھر ہمیں اس کا احساس نہیں. زندگی لوگ 2 قسم کے انداز میں گزارتے ہیں. آپ جو میرے سامنے ہیں ایک شریعت کے بتائے ہوئے اصول و قواعد کے مطابق, اور ایک اپنی من پسند جس طرح دل نے چاہا طبیعت نے چاہا زندگی گزارتے ہیں. تو آپ اگر قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں یہ بات واضح طور پر سامنے آتی ہے کہ جیسے زندگی میں فرق ہے ایسے ہی ایک نیک آدمی اور من پسند زندگی گزارنے والے کی موت میں فرق ہے.
مشکات شریف کی حدیث ہے کہ جب ایک نیک آدمی کے پاس وقت موت فرشتہ آتا ہے تو وہ کہتا ہے یا ایتھا النفس الطیبہ کانت فی الجسد الطیب اخرجی وابشری بروح وریحان ورب غیر رضوان، کہ اے پاک روح جو پاک جسم میں تھی نکل اور شان سے نکل کہ ہم تجھے اللہ کی رضا کی خبر دیتے ہیں، جنت کی خوشبو کی خبر دیتے ہیں۔ مرنے سے پہلے فرشتہ اسے یوں خطاب کرتا ہے پاک روح جو پاک جسم میں تھی نکل اور شان سے نکل تجھے اللہ کی رضا کی خبر دیتے ہیں، جنت کی خوشبو کی خبر دیتے ہیں۔ اسی لمحے اگر کوئی من پسند زندگی گزارنے والا ہو جسے اللہ کے احکامات کی پرواہ نہ ہو، حرام حلال کی پرواہ نہ ہو، اسی فرشتے کا انداز خطاب بدل جاتا ہے اور فرشتہ کہتا ہے یا ایتھا النفس الخبیثہ، وہ پلید روح کانت فی الجسد الخبیث جو پلید جسم میں تھی اخرجی نکل وابشری بحمیم وغساق، ہم تجھے گوبر کے گرم پانی کی خبر دیتے ہیں اور گوبر کی میٹ کی خبر دیتے ہیں۔ اور یہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ المومن جس وقت ایک مومن مرتا ہے یستریح من نصب الدنیا وعذابها الی حرمت اللہ، وہ دنیا کے مصائب اور مشقتوں سے جان چھڑا کے اللہ کی رحمت میں جگہ پاتا ہے۔ فرمایا والفاجر یستریح منہ الدواب والبلاد والشجر، جب ایک برا شخص مرتا ہے تو اس کے مرنے سے اللہ تعالیٰ شہر والوں کی جان چھڑا دیتا ہے، جانوروں کی جان چھڑا دیتا ہے، درختوں کی جان چھڑا دیتا ہے۔ اور یہ بھی حدیث ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحفۃ المومن الموت، موت ہر آدمی کے لیے مصیبت کا سامان نہیں ہوتی، بلکہ جو نیک آدمی ہوتا ہے جس نے زندگی اسلام کے اصولوں کے مطابق بسر کی ہوتی ہے اس کے لیے موت ایک تحفے کی صورت میں پیش ہوتی ہے۔ اور یہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، فرمایا موت ہر آدمی کے لیے مصیبت نہیں بلکہ موت کے پل ہے جو ایک دوست کو دوسرے دوست کے ساتھ ملا دیتی ہے۔ پھر اس امت پر الہ العالمین کا فضل و کرم ہے کہ شرح صدور میں امام سیوطی نے حدیث لکھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے امتی جب قبروں میں داخل ہوں گے تو گناہوں کے ساتھ داخل ہوں گے، لیکن جب میدان معاشر میں قبروں سے نکلیں گے تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ صحابہ نے کہا کہ کس سے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ فرمایا باستغفار المومنین، مومنوں کی دعاؤں کی برکت سے اللہ تعالیٰ قبروں میں ان کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل سجی ہے، ایک صحابی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتا ہے، یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، تو کہتا ہے ان ابی ماتا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا باپ مر گیا ہے، بتانا کا مال چھوڑ گیا ہے، حال شکم سے بڑا مجھو سے وصیت نہیں کی، حال شکم سے ان تصدق کرو، اگر باپ کی طرف سے صدقہ کروں تو کیا میرے باپ کے گناہوں کا کفارہ ہوگا؟ سوال کرنے والا صحابی رسول ہے اور جواب دینے والے محمد مصطفیٰ خود ہیں۔ بڑی شکریہ، میں شیران صاحب اور ملک صاحب اور گلزار صاحب ہمارے بڑے مہربان تھے، میں اپنی دوستی کو نبھانے آیا ہوں، پیسوں کی ضرورت نہیں، آپ بس کوئی حدیث قرآن کی آیت سنیں سبحان اللہ جزاک اللہ خیر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی کہتا ہے کہ میرا باپ مر گیا، مال چھوڑ گیا، وصیت نہیں کی، اگر میں اس کی طرف سے صدقہ کروں تو اس کے گناہوں کا کفارہ ہوگا؟ میرے آقا نے فرمایا نعم، ہاں میرے صحابی، اگر تو صدقہ کرے گا تو تیرے باپ کے گناہوں کا کفارہ خود بخود ہو جائے گا۔ اب بخاری شریف پڑھے لکھے دوست جانتے ہیں، اصح الکتب بعد کتاب اللہ بخاری ہے، اس میں حدیث موجود ہے، ایک صحابی میرے آقا کی خدمت میں آتا ہے، عرض کرتا ہے کہ میری ماں مر گئی ہے اور مجھے یہ یقین ہے اگر مرتے وقت وہ بولتی تو میں صدقے کا کہتی، وہ کہتا ہے ہر شرم کھاؤ ان تصدق عنہا، اگر میں ماں کی طرف سے صدقہ کروں تو کیا میری ماں کو نفع ہوگا؟ اب سارے صاحبان علم و دانش بیٹھے ہیں، اگر مرنے والے کے لیے صدقے کا فائدہ نہ ہوتا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کون دین کو سمجھتا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا نعم، ہاں میرے صحابی، اگر تو صدقہ کرے گا تیری ماں کو نفع ہوگا۔ اب صحابہ ہماری طرح نہیں تھے کہ حدیثیں اور آیات ایک کان سے سنی دوسرے سے نکال دی، صحابی نے وہیں کھڑے ہو کے کہا انی
شہدوں کا انا حیاتی قضا و قضا صدقۃ انہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کا فتویٰ یہ ہے کہ میرے صدقے کا میری ماں کو نفع ہوگا تو آپ گواہ بن جائیے. یہاں سے لے کر جہاں تک میرا جو باغ ہے ماں کے نام پہ صدقہ ہو گیا ہے. تو سب سے پہلا میرے علم کے مطابق تاریخ اسلام میں صدقہ کا سوال کرنے والا بھی صحابی ہے اور اپنے ماں کی طرف سے باپ کو صدقہ کرنے والا بھی صحابی محمد مصطفیٰ ہے. یہ حدیث ابو داؤد میں موجود ہے کہ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل سجی تھی. اس محفل پہ میرے ماں باپ قربان ہو کہ جس محفل میں سنانے والا نبی ہو تو سننے والا علی ہو. ہمارے آقا پروفیسر عبداللہ صاحب کس انداز میں بیٹھا کرتے تھے. مشکات کی حدیث ہے, جابر بن سمرہ کہتے ہیں ایک رات آسمان پر 14ویں کا چاند چکمک چکمک کر رہا تھا. زمین پہ ہمارے آقا یمن سے آئی ہوئی سرخ دوروں والی چادر اوڑھ کے بیٹھے تھے. فرماتے رہی تو الیہ فإذا القمر, میں نے ایک نظر آسمان کے 14ویں کے چاند کو دیکھا, ایک نظر میں نے محمد مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھا. فرماتے فوقسم عندی من القمر, میرا فیصلہ یہ تھا کہ میرے نبی کا چہرہ چاند سے نہیں ہونا زیادہ حسین ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے. پھر شاعر نے اس کا کیا حسین ترجمہ کیا ہے, کہتا ہے چاند آنکھیں بھرے گا, پھول دل تھام لیں گے, حسن کی جب بات چلی سب تیرا نام لیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے. ایک اور صحابی آتا ہے, وہ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری ماں مر گئی ہے, ایو الصدقۃ افضل, سب سے بہتر صدقہ کون سا ہے. اب اگر صدقے کا فائدہ ہی نہ ہوگا تو میرے آقا فرماتے تو صدقے کا فائدہ پوچھتا ہے کون سا بہتر ہے, صدقے کا فائدہ ہی نہیں ہے. میرے آقا نے فرمایا میرے صحابی تیرے لیے سب سے بہتر صدقہ الماء, پانی کا صدقہ بہتر ہے. مدینہ شریف میں پانی کی کمی تھی, پانی کے گلاس کے ساتھ لوگ خریدتے تھے. حضور نے فرمایا پانی تیرے لیے بہتر ہے. یہاں بھی صحابی خاموش نہیں رہا. حدیث کے لفظ میں آخر ربیعن فقال هذه المثال, صحابی نے کنواں کھدوایا اور کہا اب سے میری ماں کے نام پہ وقف ہے, غریب پیے, امیر پیے, مسلمان پیے, غیر مسلم پیے, حضور کے حکم کے مطابق ثواب میری ماں کو پڑتا ہے. تو حاضرین عزیز محترم, جب مجھے جو ٹائم دیا گیا میں اس کے اندر انشاءاللہ ختم کر دوں گا, تو باقی ٹائم ہے. تو جب میت کو گھر سے اٹھایا جاتا ہے اس وقت بھی اسے اپنا ٹھکانہ نظر آ رہا ہے. بخاری شریف کی حدیث ہے, اگر وہ گناہگار تو کہتا ہے یا ویلہا این تذہبون, آئے افسوس کہاں لے کے چلے. اگر وہ نیک تو کہتا ہے قدمونی, جلدی لے چلو, جلدی لے چلو. چنانچہ جب قبر میں اسے رکھ دیا جاتا ہے, بخاری شریف کی حدیث ہے, ابھی وہ دفن کرنے والوں کے جوتوں کا ہتھیار سن رہا ہوتا ہے کہ منکر نکیر آ جاتے ہیں. اور یہ بھی بخاری کے الفاظ ہیں فجو کے دانے ہی مردے کو قبر میں بٹھا دے. اب عقل یہ سوال کرتی ہے کہ مردہ کیسے بیٹھ جاتا ہے, تو جو خالق لاکھوں سالوں بعد گری سری بوسیدہ اور خاک شدہ ہڈیوں سے میدان معاشر میں پھر انسان بنا کے کھڑا کر سکتا ہے, تو گھنٹے کے مرے ہوئے انسان میں بیٹھنے کی طاقت بھی زیادہ ہوتا ہے. مردہ بیٹھ گیا. اب پہلا سوال ہوگا مر ربوں کا, قبر میں آنے والے بتاؤ تیرا رب کون ہے. علماء یہ کہتے ہیں اگر عقیدہ صحیح ہوا, عمل بھی صحیح ہوا, جواب کی توفیق الہ العالمین دیں گے, عربی خود بخود آ جائے گی. وہ کہے گا دین, وہ کہے گا کہ ربی اللہ, فرشتوں میرا رب اللہ ہے. اب مقام غور ہے, اللہ کی توحید کا اس نے پہلا سوال تھا, اس نے اعتراض کر لیا, کیا جان چھوٹ گئی؟ نہیں. پھر مجھے کہنے دیجیے کہ نجات کے لیے صرف عقیدہ توحید کا ماننا کافی نہیں ہے, اور بھی عقائد ہے. اور اس عقیدہ توحید کے حوالے سے کم از کم ہم مسلمانوں کو کسی تردد اور شک اور فکر کی ضرورت ہی نہیں ہے. کیوں؟ آپ حیران ہوں گے, میرے نبی سے پہلے جتنے نبی اور رسول آئے انہوں نے توحید کے علم کو بلند کیا. نبی نے توحید کے علم کو بلند کیا, لوگوں نے کلمہ پڑھا. جب نبی دنیا سے چلا گیا شرک پھر لوٹ گیا. کسی نبی نے دنیا سے جا کر مجھے گارنٹی نہیں دی کہ میرے بعد شرک نہیں ہوگا. یہ واحد ذات محمد مصطفیٰ ہے کہ میرے آقا کی ظاہری حیات کا آخری سال ہے. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے, میرے آقا نے احد کے میدان میں منبر پہ بیٹھ کے فرمایا فاللہ ما اخاف علیکم ان تشرکوا بعدی, اے میرا کلمہ پڑھنے والو, میں نے ایسی توحید کا جام اپنی امت پر پلا دیا ہے, کائنات بدل سکتی ہے, جو ایک دفعہ میرا کلمہ پڑھ لے گا شرک کی لعنت میں گرفتار نہیں ہو سکتا.
پھر دوسرا سوال ہوگا کہ ماں دینوں کا، قبر میں آنے والے ذرا شیر بتاؤ تیرا دین کیا ہے؟ پہلے دونوں سوال ابو داؤد اور مسند امام احمد میں ہے. دوسرا سوال ہوگا ماں دینوں کا دین کیا ہے؟ عقیدہ عمل درست ہوا، جواب کی توفیق اللہ دے گا. عربی قبر میں خود بخود آ جائے گی، کہے گا دین الاسلام، فرشتوں میرا دین اسلام ہے. پوچھی علماء سے، جان چھوٹی ہرگز نہیں. جب تیسرے سوال کا موقع آتا ہے، قبر ہے گنجیال کی یا قبر ہے بندیال کی، ہمارے آقا ہے مدینہ میں سبز گنبد میں، میرا رب قادر ہے. رستے سے سارے پردے ہٹ جائیں گے، نقاب ہٹ جائیں گے، حجاب ہٹ جائیں گے. حضور اپنی مزار میں ہوتے ہیں، مردہ اپنی قبر میں ہوتا ہے. ہر مرنے والے کی قبر کے سامنے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک آ رہا ہے. اور بخاری کے الفاظ ہیں، آپ حیران ہوں گے، امام بخاری نے تیسرے سوال کو 16 بابوں کے ساتھ 16 دفعہ بخاری شریف میں امام بخاری تیسرا سوال ہے. فرشتہ کیا کہے گا؟ ما کنت تقول فی ھذا الرجل محمد، اے قبر میں آنے والے ذرا شیر بتاؤ اس ہستی مقدس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دنیا میں کیا کہتا رہا ہے. اس وقت ہر مرنے والے کی نو قبر میں ہوگی. ادھر ابو داؤد کی حدیث ہے، سیاستہ میں شامل کتاب ہے. فرشتہ لوہے کا برج ہاتھ میں لے کے تیار بیٹھا ہے اور فرشتہ یہ سوال کر رہا ہوگا کہ ما کنت تقول فی ھذا الرجل محمد، قبر میں آنے والے ذرا شیر بتا اس ہستی مقدس کے بارے میں دنیا میں کیا کہتا رہا ہے. اب ذہنوں میں سوال آتا ہے کہ ہم نے اپنے نبی کو دیکھا نہیں، پہچان کیسے ہو؟ علماء یہ کہتے ہیں جو صحیح مومن ہے اس کے دل میں عشق مصطفیٰ کی شمع جل رہی ہے، اس کے دل میں عشق مصطفیٰ موجود ہے. قبر میں نجات کا سارا دار و مدار پہچان مصطفیٰ پر ہے اور پہچان کا سارا دار و مدار محبت مصطفیٰ پر ہے. اگر دل میں محبت مصطفیٰ ہے، عشق مصطفیٰ ہے تو قبر میں پہچان ہے تو جاؤ. آپ حیران ہوں گے، ابو داؤد کی حدیث ہے، اگر نہ پہچان سکا فرشتہ لوہے کا برج سر میں مارے گا، بندہ ختم ہو جائے گا، پھر زندہ ہو جائے گا، پھر برس مارے گا، قبر کو دو تک گڑا بنا دیا جائے گا. یہ عذاب قیامت تک چلتا رہے گا. اور اگر پہچان گیا تو حضور کا فرمان ہے قبر کو جنت کا باغ بنا دیا جائے گا. حد نظر تک قبر وسیع ہو جائے گی. اور فرشتے کا لفظ سنیں، فرشتہ کیا کہے گا؟ نم کنومت روس الذی لا یوقظہ الا حب اہلہ، وہ خوش نصیب دلہن والی نیند سو جاؤ، اب قیامت تک تجھے قبر میں کوئی حساب کرنے والا ہے. اے نبی کی عاشق، اے نبی کی پہچان کرنے والے، اے قبر کے سوالات میں کامیاب، نم سو جا، کنامت الروس دلہن کی نیند سو جا، الذی لا یوقظ الا حب اہلہ، جیسے اس کو اپنے گھر میں بڑی محبت کے ساتھ رکھا جاتا ہے، اب قبر میں بھی تجھے قیامت تک کوئی حساب کرنے والا ہے. ڈاکٹر اقبال خدا اس کی قبر پہ ہزاروں رحمتیں کرے. آج کا ہمارا نوجوان پاکستان سے جاتا ہے، کوئی انگلینڈ جاتا ہے، کوئی فرانس جاتا ہے، کوئی رشیا جاتا ہے، کوئی چائنا جاتا ہے، کوئی ایمان کا سودا کرتا ہے، کوئی زمین کا سودا کرتا ہے، کوئی دل کا سودا کرتا ہے. کون حکیم الامت علامہ اقبال جب ڈگری پی ایچ ڈی کے لے کے آنے لگا، کسی نے کہا اقبال زمین بیچا ہے، دل بیچا ہے یا ایمان بیچا ہے؟ اقبال کہتا خیرہ نہ کر سکا جلوے دانش فرم سرما ہے میری آنکھ کا خاطر مدینہ. اس نے کہا مغربی تہذیب کی چکا چون مجھے متاثر نہیں کر سکی، میرا ایمان نہیں خرید سکی، میرا دل نہیں خرید سکی، میرا زمین نہیں خرید سکی. جہاں سے گیا تھا میری آنکھوں میں در مصطفیٰ اور در علی کی خاک کا سرما تھا، واپس آیا ہوں پھر بھی در علی اور در مصطفیٰ کی خاک کا سرما موجود ہے. تو کہتا ہے کہ اس قسم کے خوش نصیب جو قبر کے سوالوں میں کامیاب ہوتے ہیں وہ کہتے کیا ہوں گے؟ اقبال کہتا ہے وہ کہتے ہوں گے تجھے کیا بتاؤں اے ہم نشین ہمیں موت میں جو بتا ملا، تجھے کیا بتاؤں اے ہم نشین ہمیں موت میں جو بتا ملا، نہ ملا مسیح اور خضر کو وہ حیات عمر طرح. شاہدان ایک دانش بیٹھے ہیں، ایک عدم شاعر تھا علی خدا جان صاحب، اس نے ایک شعر کہا کہ ملک عدم میں جارو کوئی عید ہو رہی ہے کہ جاتے ہیں مرنے والے کپڑے بدل بدل کے. یہ شاعر کا تخیل تھا. شاعر کہتا ہے کہ جب انسان مرتا ہے اسے گڑے میں ڈالنا ہے، مٹی میں مل کے مٹی ہونا ہے. عقل کو کہتی ہے نئے کفن کی کیا ضرورت ہے، غسل کی کیا ضرورت ہے، خوشبو کی کیا ضرورت ہے. اس کا جواب اور شاید کسی شاعر نے دیا ہو یا نہ دیا ہو. شاعر حق زمان خواجہ نصیر الدین گولوی کی اترتی آپ فرماتے ہیں نظر بعالم پاکیزگی پڑے ان پر،
لے جانے سے پہلے غسل, نیا کفن, خوشبو کا مقصد یہ ہے کہ قبر میں دیدار مصطفیٰ ہونا ہے, کم از کم دیدار مصطفیٰ کے قابل تو ہو. پھر شاہ تو اس آس میں زندگی گزارتے ہیں کہ کب موت آئے اور ہم قبر میں کملی والے آقا کا دیدار کریں. بلال حبشی کون, وہ صحابی رسول ہیں, حضور کے عشاق کے سردار ہیں. کہ وقت موت آتا ہے, بیوی روتی ہے, بلال مسکراتا ہے, بیوی کہتی ہے بلال پاگل ہو گئے ہو, دنیا کو چھوڑ رہے ہو, رشتہ داروں کو چھوڑ رہے ہو, برادری کو چھوڑ رہے ہو, خوشی کا مقام سے غم کا مقام. بلال کیا کہتے ہیں, میری پسند اور ہے, میری پسند اور ہے, مجھے بچوں کو چھوڑنے کا غم نہیں, برادری کو چھوڑنے کا غم نہیں, خوشی اس بات کی ہے چند گھڑیوں بعد قبر میں دیدار مصطفیٰ ہوگا. ارے دل کیوں نہ ہو مضطرب شار و موت کی انتظار میں, سنا ہے کہ مجھ کو دیکھنے وہ آئیں گے مزار میں. پھر اس بڑے صغیر میں ایک بہت بڑی شخصیت ہے, 1000 کتاب کے مصنف ہیں, 40 علوم کے ماہر ہیں, جن کی لائف ہسٹری پہ یونیورسٹیوں میں PhD ہو رہی ہے. میرے مراد امام احمد رضا خاطر بریلوی. آپ کا وقت موت آیا, فرمایا میرے بیٹوں میری قبر گہری کھودے. انہوں نے کہا جی لوگ تو قبر سے گھبراتے ہیں کہ قبر تو اندھیری ہوگی, فرماتے میں نے قبر کی روشنی کا انتظام کر لیا ہے. پوچھا انتظام کیا, فرماتے لحد میں اس شعر و خشاں کا داغ لے کے چلے, اندھیری قبر سنی تھی چراغ لے کے چلے. ہم نے اپنے دل میں محمد عربی کے عشق کی شمع جلائی ہے, ہم نے قبر کی روشنی کا انتظام کر لیا ہے. کیوں, آپ نے سنا ہے نا, عرض کر چکا ہوں کہ قبر میں نجات کا مدار پہچان مصطفیٰ پر ہے, اور پہچان کا سارا دور مدار عشق محمد مصطفیٰ پر ہے. اور بخاری میں تو ہے نا صرف تیسرا سوال ابن ماجہ میں بھی ہے, میرے آقا نے فرمایا اما فتنۃ القبر, میرے ماننے والوں قبر کی آزمائش, فبی تفتنون وعنی تسألون, فرمایا قبر میں میرے بارے میں آزمائش ہوگی, میرے بارے میں سوال ہے. اور ابن حجر حیثمی السبل الہدی میں حدیث لکھتے ہیں, حضور نے فرمایا اکثروا من الصلاۃ علیہ, میرے ماننے والوں زندگی میں مجھ پر کثرت سے درود پڑھنا ہے, درود کی کثرت کرنی ہے, کیونکہ فإن أول ما يسأل في القبر عني, قبر میں میرے بارے میں سوال ہوگا. حضور بتانا یہ چاہتے ہیں کہ قبر میں نجات میری پہچان سے ہوگی, اور میری پہچان کے لیے میری محبت ضروری ہے, اور درود جتنا زیادہ پڑھتے جاؤ گے میری محبت دل میں خود بخود بڑھتی چلی جائے. اور آج خوش قسمتی سے ملک صاحب کی یہ تو بلخانی ہے, لیکن آج غزوہ بدر 17 رمضان المبارک ہے. اس دن اسلام کی پہلی جنگ ہوئی, جو لبرلز کی عقل کو بھی حیران اور تنگ کر کے رکھ دیتی ہے. ایک طرف 1000 کافر ہیں, دوسری طرف 313 مسلمان ہیں, ایک طرف 200 گھوڑے ہیں, دوسری طرف 2 گھوڑے ہیں, ایک طرف 700 کے قریب تلواریں ہیں, دوسری طرف 2 تلواریں ہیں, 2 گھوڑے ہیں, 6 زرہیں ہیں. لیکن وحید جلندری نے کہا تھا کہ لشکر ساری دنیا سے انوکھا تھا, نرالا تھا, کہ اس لشکر کا غالی ایک غالی کملی والا تھا. اور کہتا ہے نہ تیغ و تیر پر تکیا, نہ خنجر پر, نہ بھالے پر, نہ تیغ و تیر پر تکیا, نہ خنجر پر, نہ بھالے پر, بھروسہ تھا تو ایک ساری سی غالی کملی والے پر. اور عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا تو 11-12 سال کے نوجوان میرے کان کے ساتھ آ کے بات کرتے ہیں, شام میں اتعرف باجا, ابو جہل کو پہچانتے ہو؟ میں نے کہا ما حاجت تو ہے, تمہارا اس سے مقصد کیا ہے؟ انہوں نے کہا اخبرت انہ یسب النبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہمیں خبر پہنچی ہے کہ ہمارے نبی کے بارے میں نازیبا زبان استعمال کرتا ہے, ہم گھر سے یہ تحیہ کر کے چلے ہیں, اللہ کی قسم شاہ ابو جہل رہے گا راشد مصطفیٰ رہے گا. چنانچہ وہ عبد الرحمن کہتے ہیں میں حیران ہوا کہ 11-12 سال کے بچے کیا کریں گے. انہوں نے کہا نا قسم کھائی ہے مر جائیں گے, جا ماریں گے ناری کو, سنا ہے تو گالیاں دیتا ہے رسول علی کو. انہوں نے کہا کہ وہ سامنے کھڑا ہے اور ایک دستہ حفاظت کر رہا ہے. اس نے کہا حفاظت کر رہا ہے اس کی فوج کا دستہ. ان چھوٹے چھوٹے لڑکوں نے کہا کہ دستہ کب تک کرو گے, اسرائیل کا دستہ. چچا بے شک دستہ اس کی حفاظت کر رہا ہے, لیکن فوج کے دستے اسرائیل کے رستے کو نہیں روک سکتے. اور پھر شیری تاریخ میں موجود ہے اس شاہکان مصطفیٰ نے بدر کی جنگ سارو سامان سے نہیں جیتی, عشق مصطفیٰ سے جیتی ہے. اور اقبال کیا خوب بات کر رہے ہیں, کہتے ہیں کہ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں درمیوں سے قرار اندر قرار. اب بھی کہ نبی کا کلمہ پڑھنے والا اگر بدریوں والا شوق پیدا کر لے, عشق مصطفیٰ پیدا کر لے,
میرے آقا پریشان ہوئے نا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا معلوم 1000 فرشتہ آ رہا ہے. تھوڑی دیر گزری میاں صاحب، پھر جبریل آپ نے کہا کہ 3000 فرشتہ آ رہا ہے. پھر تھوڑی دیر گزری، پھر جبریل آیا، اس نے کہا کہ 5000 فرشتہ آ رہا ہے، مدد کے لیے. اقبال نے کہا اگر بدر والا عشق پیدا کر لیا جائے، اصحاب بدر والا ان کا ایمان پیدا کر لیا جائے، تو پھر اللہ تعالیٰ فرشتے کی مدد کو بھیج سکتا ہے. اور پھر چشم فلک نے دیکھا کہ افغانستان میں وہ نہتے پٹھان سپر پاور امریکہ، دنیا کا کوئی انسان جمانے کے لیے تیار نہیں تھا کہ نہتے پٹھانوں کے سامنے گھٹنے ٹیک دے گی. لیکن تو اقبال والی بات ہے، کنایہ دار پیدا کر فرشتے تیری مدد کو کر سکتے ہیں. گردوں سے پیدا ہونے کا نام بھی فرشتے آئے، اللہ نے نہتے پٹھانوں کے سامنے امریکہ جیسی سپر پاور کو جھکتے ہوئے دیکھا. اور پھر وہاں ایک صحابی تھے، آخری بات ان کا نام تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں ابو عبیدہ بن حارث. جنگ بدر کے ون ٹو ون مقابلے کے آخری زخمی، پہلے زخمی جو ون ٹو ون مقابلے پہلے زخمی ہو گئے شدید. اب صحابہ کا عقیدہ دیکھیے، عرض کرتے ہیں مجھے میرے زخمی لاشوں کو اٹھاؤ اور محمد علی کے خیمے میں لے چلو. زخمی جسم تلواروں کے واروں سے چور چور جسم کو اٹھایا گیا، حضور کے خیمے میں لے کے جا کے رکھتے ہیں. کہتے ہیں حضور کے سے تھوڑے فاصلے میں ان کو ڈال دیا گیا. وہ اپنے جسم کو گھسیٹتے فبازا خدہ علی قدمہ شریفہ، انہوں نے اپنا گال نبی کے قدموں پر رکھ دیا. زندگی کی آخری گھڑیاں ہیں، صحابی رسول ہے، شہادت کا جام بھی رہا ہے، لیکن چاہتا یہ ہے موت اس انداز میں آئے میرا چہرہ نبی کے قدموں میں ہو، میری نظر نبی کے چہرے. تو پھر پنجابی شاعر نے اس کا ترجمہ کیا ہے کہ وہ صحابی کہتے کیا ہوں گے، ذرا رک جامی تقدیریں دو گھڑیاں میں لکھیاں توڑ نبھا لیں. ذرا رک جامی تقدیریں دو گھڑیاں میں لکھیاں توڑ نبھا لیں گے. خود جان حوالے کر لے سب ذرا جان گوالے پا لے رہے. وہ چلی ختم اسیریے میرے سونے چھا تحیریے، ذرا رک جامی سونے دو گھڑیاں اکیاں کو پیاس بجھا لیں گے. میں یہ الفاظ میں اجازت چاہوں گا اور الہ العالمین کی حضور دعا گو ہوں اللہ رب العزت ملک صالح احمد بنیاد مرحوم مغفور جنہوں نے خدمت خلق کے بھی بے شمار کام کیے، اللہ تعالیٰ ان کی خدمت خلق کو اپنی بارگاہ میں قبول فرماتے ہوئے، علماء کی قدردانی کو قبول فرماتے ہوئے، عاجزی ان کے ساری کو قبول فرماتے ہوئے، ان کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما کے جنت الفردوس میں مقام اعلیٰ عطا فرمائے.